بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ 8ویں جماعت کی اردو کی کتاب میں سے یہ سبق نمبر 3 ہے۔ اس کا جو عنوان ہے وہ میر درد کے شعر کا مصرع ہے۔ پورا شعر کچھ اس طرح سے ہے: درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ شعر کا جو ایک مصرع ہے اس کو عنوان کے طور پر جو ہے وہ سبق نمبر 3 میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس جو عنوان ہے اس کے مطابق ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سبق کے مرکزی خیال میں ہمیں آداب معاشرت اور لوگوں سے حسن سلوک کے مفہوم اور اہمیت کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے۔ اسلام ہمیں مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی اور نیک برتاؤ کا درس دیتا ہے۔ اسلامی روایات میں احترام انسانیت، محبت، اخوت، ایثار، قربانی، سخاوت اور رواداری کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ ایک اچھا انسان وہی ہے جو مصیبت کے وقت دوسروں کے کام آئے اور اپنے پرائے کا فرق نہ رکھے بلکہ انسانیت کے ناطے اس کی مدد کرے۔ یہ سبق کا مرکزی خیال تھا جو سبق کے عنوان کے مطابق ہمیں سمجھ آتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف۔ اپنی خاطر جینے کا شعور جانوروں اور پرندوں میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے اس لیے اس پر لازم ہے کہ وہ دوسروں کے کام آئے۔ خدمت خلق ہی میں زندگی کا اصل لطف ہے۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے معاشرے کے تمام افراد کا باہم مل جل کر رہنا اور عمدہ اخلاق کا مالک ہونا بہت ضروری ہے۔ متحد معاشرہ ایک مضبوط زنجیر کی مانند ہوتا ہے۔ انسانی ہمدردی اور دوسروں کا احساس کرنا ہی انسان کو فرشتوں سے بھی زیادہ بلند درجہ عطا کرتا ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اسلامی تاریخ اعلیٰ اخلاقی اقدار اور عمدہ اخلاقی اوصاف کی روشن مثالوں سے بھرپور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو محبت و ہمدردی کا جذبہ عطا فرمایا ہے۔ بعض لوگوں میں یہ جذبہ قدرتی طور پر زیادہ پایا جاتا ہے اور وہ فطری طور پر خلوص نیت سے زندگی میں قدم قدم پر اس کا بھرپور اظہار بھی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قحط کا دور تھا، لوگ بھوک سے مر رہے تھے۔ اسی دوران ملک شام سے غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ قطار کی شکل میں داخل ہوئے۔ مدینہ کے تاجروں کو بہت خوشی ہوئی کہ اب وہ اس اناج کو خرید کر زیادہ نفع کمائیں گے، زیادہ مہنگے داموں اس کو بیچیں گے۔ یہ اونٹ حضرت عثمان غنی کے تھے۔ جب تاجروں نے آپ کو دگنا نفع دینے کی پیشکش کی تو آپ نے انہیں انکار فرمایا کہ میرا اللہ تو مجھے 10 گنا نفع دے گا، اور تمام غلہ اللہ کی راہ میں غریبوں میں تقسیم فرما دیا۔ یہ سخاوت اور ایثار کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کرام نے بھی ہمیشہ ایثار اور حسن سلوک کا مظاہرہ فرمایا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر نے اپنا آدھا مال اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا مال اور گھر کا سارا سامان راہ خدا میں پیش کر دیا اور اللہ پر توکل فرمایا۔ جنگ یرموک میں زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے ایک شخص آگے بڑھا تو پیاس کے باوجود اس نے پہلے دوسرے زخمیوں کو پانی پلانے کا اشارہ فرمایا۔ ایک دوسرے کے لیے ایثار کرتے ہوئے تینوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ قربانی بے مثال ہے۔ ہجرت مدینہ کے وقت بھی انصار نے صحابہ کی دل کھول کر مدد کی ہے۔ مہاجر بھائی جو تھے ان کی دل کھول کر مدد فرمائی۔ ان مثالوں سے ہمیں ہر مشکل میں دوسروں کی مدد کرنے کا درس ملتا ہے۔ ہم ضرورت مندوں، مسکینوں اور غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر، کسی کی پیسوں سے مدد کر کے یا کسی کو تعلیم دلوا کر ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں دوسروں میں بانٹ کر ہم اس دنیا کو جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں۔ مثلاً غریب بچوں کو پچھلی جماعت کی کتابیں دے کر اس کی تعلیم میں مدد کر سکتے ہیں، کسی بیمار کی ہسپتال جانے میں مدد کر سکتے ہیں، کسی بزرگ یا نابینا کو راستہ دکھانے یا سڑک پار کروانے میں مدد کر سکتے ہیں، کسی زخمی کی حادثے میں فوری طبی امداد دے کر اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے مال و دولت کو ضرورت مندوں پر خرچ کرنا بھی نیکی ہے۔
اور اگر ہمارے پاس مال و دولت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے دوسروں کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں۔ قرآن کریم میں نیک لوگوں کی یہ صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنے مال میں سے ضرورت مندوں اور مصیبت زدوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ اس کی حاجت پوری فرمائے گا۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ در حقیقت اپنی ہی مدد ہوتی ہے، کیونکہ ہر انسان پر اچھا برا وقت آتا رہتا ہے۔ اگر ایک انسان آڑے وقت میں دوسرے کی مدد کرتا ہے تو پھر جب اس پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو دوسرے بھی اس کی مدد کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو دوسرے بھی مشکل گھڑی میں ہماری مدد کریں گے۔ اس سے باہمی بھائی چارے کو فروغ ملے گا اور معاشرہ بھی ترقی کرے گا۔ دین اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر ضرورت مند کی مدد رنگ، نسل، زبان، مذہب اور علاقے کی تفریق کے بغیر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کریں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق کا خلاصہ۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں سبق کے مشقی سوالات کے حل کی طرف۔ سب سے پہلا سوال ہے، حضرت عثمان غنی کو تاجروں نے کتنے نفع کی پیشکش کی؟ مدینہ منورہ میں خشک سالی کا دورہ تھا اور ملک شام سے غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ مدینے کی حدود میں داخل ہوئے اور تاجروں نے حضرت عثمان غنی کو دوگنا نفع دینے کی پیشکش کی۔ سوال نمبر 2 ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ سے زیادہ نفع کہاں سے مل رہا تھا؟ حضرت عثمان غنی کو زیادہ سے زیادہ نفع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا تھا، یعنی 1 کے بدلے 10 گنا۔ سوال نمبر 3 ہے، جنگ یرموک میں صحابہ نے کس اثار سے کام لیا؟ جنگ یرموک میں چند صحابہ زخموں سے چور تھے۔ ایک زخمی شخص جو ہے اس کو پانی پلانے کے لیے ایک دوسرا شخص آگے بڑھا تو زخمی جو ہے اس نے دوسرے زخمی کو پانی پلانے کا اشارہ کیا۔ پانی پلانے والا جب دوسرے زخمی کے پاس پہنچا تو اس نے تیسرے زخمی کو پانی پلانے کا اشارہ کیا۔ پانی پلانے والا جب تیسرے زخمی کے پاس پہنچا تو اتنی دیر میں وہ زخمی شہید ہو چکے تھے۔ پانی پلانے والا شخص واپس دوسرے زخمی کے پاس پہنچا تو ان کی روح بھی پرواز کر چکی تھی۔ پانی پلانے والا جب پہلے زخمی کے پاس آیا تو وہ بھی شہادت کے درجے پہ فائز ہو چکے تھے۔ اس طرح نزع کے عالم اور شدید زخمی حالت میں بھی صحابہ کرام کا یہ اثار اور قربانی بے مثال ہے۔ اگلا سوال ہے، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کیوں کرنی چاہیے؟ دنیا میں ہر انسان دوسرے انسان کی مدد کسی نہ کسی صورت میں کر سکتا ہے۔ اصل میں یہ اپنی ہی مدد ہوتی ہے، کیونکہ ہر انسان پر اچھا یا برا وقت آتا رہتا ہے۔ اگر ہم کسی کے آڑے وقت میں دوسرے کی مدد کریں گے تو جب ہم پر کوئی آڑا وقت آئے گا تو وہ شخص ہماری بھی مدد ضرور کرے گا۔ اگلا سوال، طالب علم ایک دوسرے کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں؟ جب ایک طالب علم ایک جماعت سے دوسری جماعت میں جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی پچھلی کتابیں جو ہیں، یعنی اپنی پچھلی جماعت کی کتابیں ان بچوں کو دے دے جو مالی مشکلات کی وجہ سے یہ کتابیں نہیں خرید سکتے۔ اس سے اگلا سوال ہے، بحیثیت انسان دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم دوسروں کے زیادہ سے زیادہ کام آئیں۔ اپنے لیے تو پرندے اور جانور بھی جیتے ہیں، انسان کا یہ کام نہیں کہ وہ اپنے لیے ہی جیے، بلکہ مخلوق خدا کے کام آنا زندگی کا اصل مزہ ہے۔ تمام مخلوق خدا میں حسن سلوک، سخاوت اور ایثار کے جذبات جو ہیں وہ موجود ہونے چاہیے۔ ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنا اور اس کا مداوع کرنا ایک ایسا فعل ہے جو انسانوں کو فرشتوں سے بلند اور ممتاز کرتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 3۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کا، سمجھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو دوسروں کی جو ہے زیادہ سے زیادہ مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے، اپنا فضل کرے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں ہم اگلے سبق میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔